شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ محکمہ فوڈ سیفٹی کی طرف سے گھی کے 4 برانڈ غیر معیاری اور ناقابل استعمال قرار، دودھ فروشوں اور لفافہ بند دودھ بیچنے والے کارخانوں سے بھی نمونے کیے جا رہے ہیں حاصل۔ 11ویں جماعت کے امتحان میں شامل ہو رہے بچوں کے والدین بورڈ حکام سے انتظامات کو لے کر ناراض۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی وادی کے آبی سر آباد لاکھوں مہمان پرندوں کی موجودگی سے قابل دید نظارے۔ سنت نگر فلائی اوور بہت جلد ہوگا چالو۔ شیربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے لیے منریگا کے کام کی حد میں اضافہ کے جانے کے مرکزی وزیر برائے دیہی ترقی کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ یہ اضافہ کمزور طبقوں کو معاشی بدحالی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ اہم فیصلہ حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے متاثر ہونے والے ہزاروں گھرانوں کو روزگار کے بہتر مواقع اور بروقت امداد کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے حکومت ہند کی طرف سے جموں کشمیر کے لیے فوری تعاون کی تعریف کی۔ حکومت ہند نے مالی سال 2025-26 کے لیے جموں کشمیر میں متاثرہ گھرانوں کے لیے منریگا کام کی حد کو باضابطہ طور 100 دن سے بڑھا کر 150 دن کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ 1962 پنچایتوں کو سیلاب سے متاثرہ قرار دینے کے بعد لیا گیا ہے۔ ادھر JDU کے صدر GM شاہین نے مرکزی علاقے کے لیے منریگا کے تحت روزگار کو 150 دن تک بڑھانے پر وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر برائے دیہی ترقی شیوراج سنگھ چوہان اور مرکزی وزیر مملکت رام ناتھ ٹھاکر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ GM شاہین نے کہا کہ یہ فیصلہ اہم وقت پر آیا ہے کیونکہ جموں کشمیر میں 1962 پنچایتوں کو سرکاری طور پر سیلاب سے متاثرہ قرار دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں معاش، دیہی بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی سرگرمیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔ سبھی جموں کشمیر انتظامیہ نے 26 نومبر کو یوم آئین، جسے سمویدھان دیوس بھی کہا جاتا ہے، کے لیے وسیع پیمانے پر تقریبات کا حکم دیتے ہوئے ایک سرکولر جاری کیا ہے۔ یہ دن ہندوستان کے آئین کو اپنانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سرکولر کے مطابق تمام سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور پبلک سیکٹر یونٹوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آئینی اقدار کو فروغ دینے کے لیے مختلف سرگرمیوں کے ساتھ صبح 11 بجے تمہید پڑھنے کی تقریبات منعقد کریں۔ شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ گاندربل نے آج ہاری پورہ میں گوٹ ویلی اسکیم کو وادی کشمیر میں پہلی بار متعارف کیا۔ ہمارے نمائندے رحیم رضوان کے مطابق 115 مال مویشی پالنے والے ٹرائبل کسانوں میں بیتل بکریاں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری کشمیر ڈاکٹر رفیق احمد شاہ نے مال مویشی پالنے والے لوگوں کو مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی اور گوٹ ویلی کے فائدے اور اغراض و مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔ سامعین، آج کل وادی کشمیر میں 11ویں جماعت کے سالانہ امتحانات جاری۔ اس سلسلے میں بعض والدین کی طرف سے شیربین کو بتایا گیا کہ سردی کے باوجود امتحانی مراکز پر بچوں کے لیے بیٹھنے اور گرمی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ لنٹن ہال اسکول راج باغ میں امتحان دے رہے طلباء کے والدین نے شیربین کو ٹیلی فون پر بتایا کہ اسکول میں بورڈ کی طرف سے 2 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، لیکن ایک مرکز پر بچوں کے بیٹھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں اور اس ٹھٹھرتی سردی میں ان کے بچوں کو سیمنٹ کے فرش پر بیٹھ کر پیپر لکھنا پڑتا ہے، جس سے امتحان میں ان کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ والدین نے بورڈ حکام پر الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ ان سے رابطہ تو کیا گیا، لیکن وہ والدین کے خدشات کو دور کرنے میں غیر سنجیدہ نظر آئے۔ شکایت میری نہیں ہے بلکہ ایک جینوئن کنسرن ہے جو میں ایز پیرنٹ آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ اگر ہمارا بچہ، ہماری بچیاں 11th کلاس کے ایگزام میں کہیں پر کسی بھی سینٹر میں ایگزامینیشن کے لیے جا رہے ہیں تو ان بچوں کے کم از کم اتنا ان کو دے دیجیے ماحول کہ اس ٹھٹھرتی ٹھنڈ میں ان کو ایک انوائرمنٹ ایسا ملے کہ وہ پیپر کریں۔ ہم کوئی فیور نہیں چاہتے ہیں۔ لنٹن ہال اسکول میں 2 سینٹر ہیں، A اور B سینٹر والوں کو پچھلی بار جو انگلش کا پیپر تھا اس وقت بھی بالکل نیچے سیمٹ پہ بٹھایا گیا۔ آج جب ہم صبح سویرے وہاں گئے، میں وہاں کی جو فزیکل ایجوکیشن ماسٹر ہے ان سے پرسنلی میں ملا، میں نے کہا آج ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے؟ اس نے کہا بورڈ والوں نے ہمیں کہا 275 چیئرز کا ارینجمنٹ کرنا، ہم نے ان کو دیے 278، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہوتے میں آپ کو دکھاتا پورا سینٹر بھی بالکل آج بھی اوپر والے فلور میں سیمٹ پہ بیٹھا تھا لگاتار 3 گھنٹے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس سچویشن میں جب ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہے،
ٹھنڈ ہے تو بچیاں، اور فزکس کا پیپر تھا، بڑا اتنا امپورٹنٹ پیپر تھا، تو انہوں نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ میری یہاں پر 3 چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلے بورڈ کے ان آفیشلز کو ذرا پوچھیے گا جنہوں نے سینٹر وہاں پر کیا فکس، کیوں کیا انہوں نے دیکھا وہاں پر کہ اس اسکول میں سینٹر ہونا چاہیے. دوسرا، اسکول کے پرنسپل کو کیوں نہیں پہلے کانفیڈنس میں لیا گیا؟ اگر لیا گیا تو اس نے کیوں غلط انفارمیشن دی؟ اگر اس کو پتا تھا کہ ہاں ہمارے پاس ایک ہی سینٹر کے لیے اکاموڈیشن ہے یا فرنیچر ہے، تو اس نے کیوں دوسرے سینٹر کے لیے ہاں بھری؟ تیسری بات، سپرنٹینڈنٹ کنسرن جو ہے اس کو کم از کم اتنا تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ بچیاں ٹٹر رہی ہیں، سردی سے مر رہی ہیں، کسی کے پاس کارڈ بورڈ نہیں تھا. بیکاز وین کڈ گوز آؤٹ فار دا ایگزامینیشن، وہ اس پرزمپشن کے ساتھ جاتا ہے کہ وہاں پر ڈیسک ہوگا، چیئر ہوگی، تو مجھے کارڈ بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. اب جب اس سے کہا جائے گا نیچے سیمٹ پہ بیٹھو، یہی ہماری گزارش ہے. ہم کوئی فیور نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بورڈ آفیشل جو اسسٹنٹ سیکرٹری ایگزامینیشن یا سیکرٹری ایگزامینیشن جو بورڈ کے ہیں وہ تو فون پہ نہیں اٹھاتے ہیں، کوئی ریسپانس نہیں دے رہے ہیں، نہ بات کر رہے ہیں. ہم ہیٹنگ ارینجمنٹ نہیں چاہتے، بخاریاں نہیں چاہتے ہیں، بس ایک چیئر چاہتے ہیں، ایک ڈیسک چاہتے ہیں. یہ ہے ہماری گزارش. لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہماری بچیاں ٹھٹر کر، میری بیٹی جب نکلی تو اس کا لیفٹ والا پورشن جو تھا، شی واز ٹیلنگ می دیٹ آئی ایم فیلنگ نمنس. تو اب آپ اندازہ کریے کس قسم کی سچویشن میں وہ اتنا اہم پیپر دے سکتے ہیں. یہی میری گزارش ہے. سر اس وقت 11th کلاس کا ایگزامینیشن چل رہا ہے. ایک سینٹر انہوں نے لنٹر ہال راج باغ میں رکھا ہے. سینٹر بی کے بچے یہ نیکڈ فلور پر نیچے بیٹھتے ہیں. اس سے پہلے انگلش کا پیپر ہوا تھا، اس پہ انہوں نے بولا تھا نیکسٹ پیپر پر ہم فرنیچر کا انتظام کریں گے. آج جب ایگزام ختم ہوا تو بچے بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں دوبارہ نیچے بٹھایا گیا ہے نیکڈ فلور پر، اور بچوں کی وامٹنگ بھی ہو گئی. سر بورڈ والوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تو وہاں پر جوائنٹ سیکرٹری ہے تو وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے. اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹرانگ روم سے ہم نے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کام ہے جوائنٹ سیکرٹری کا، من مانی کر رہے ہیں. سر ہم نے سی او سری نگر سے بھی بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، ہم خود جائیں گے وہاں پر، لیکن آج تک کوئی انتظام نہیں ہوا. سری نگر راج باغ کے لنٹن ہال اسکول میں قائم امتحانی مرکز پر بچوں کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں، والدین کا الزام. جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی جانب سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں کشمیری زبان کے نامور ادیب، شاعر، ترجمہ کار، ماہر تعلیم اور نقاد پروفیسر شاد رمضان کے ساتھ ایک شاندار ادبی نشست بعنوان ملاقات منعقد ہوئی. تقریب کی صدارت معروف ماہر تعلیم اور نقاد پروفیسر بشر بشیر نے کی، جبکہ ممتاز شاعرہ پروفیسر نسیم شفاعی مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایوان صدارت میں موجود رہیں. ان کے ہمراہ پروفیسر شاد رمضان، ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ اور کلچر اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہے. تقریب کا آغاز ایڈیشنل سیکرٹری کلچر اکیڈمی عدیل سلیم کے استقبالیہ خطبے سے ہوا. اس موقع پر معروف نقاد ڈاکٹر ستیش ومل نے پروفیسر شاد رمضان کی علمی و ادبی خدمات پر ایک جامع مقالہ پیش کیا. تقریب کے دوران پروفیسر شاد رمضان نے اپنی زندگی، تدریسی سفر اور ادبی تجربات پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے کلچر اکیڈمی کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد سوال و جواب کا دلچسپ سلسلہ شروع ہوا، جس میں متعدد ادبی شخصیات نے پروفیسر شاد سے ان کی نجی زندگی اور ادبی و علمی حوالے سے سوالات پوچھے. سامعین، وادی کشمیر میں چند ماہ قبل غیر معیاری گوشت کے کاروبار کی خبریں سامنے آنے کے بعد سے جہاں عوامی سطح پر کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں لوگ کافی سنجیدہ نظر آنے لگے ہیں، وہی انتظامی سطح پر بھی فوڈ سیفٹی محکمہ اور دیگر محکمہ جات کو متحرک کر دیا گیا ہے اور وادی میں لائی جا رہی تمام اشیاء پر خاص نظر گزر رکھی جا رہی ہے. محکمہ فوڈ سیفٹی کی طرف سے گزشتہ ماہ باہر سے لائی جا رہی پنیر کے بعض برانڈز کو غیر معیاری قرار دیا گیا تھا اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ اس ماہ گھی کے کئی برانڈز کو بھی غیر معیاری اور مضر رساں قرار دیتے ہوئے ان پر قدغن لگائی گئی ہے. محکمہ فوڈ سیفٹی کے معاون کمشنر ہلال احمد میر کے مطابق محکمے کی کئی ٹیمیں ان دنوں دودھ فروشی کا کاروبار کرنے والے افراد سے نمونے حاصل کر رہی ہے تاکہ دودھ کے معیار کی رپورٹ حاصل کی جا سکے. انہوں نے شیربین کو یہ بھی بتایا کہ لفافہ بند دودھ تیار کرنے والے کارخانوں پر بھی محکمے کی نظر ہے. ظفر صاحب، کچھ دن پہلے ہم نے پورے جموں کشمیر میں جتنے بھی گھی کے برانڈز دستیاب ہیں ان سب کی ہم نے سیمپلنگ کی، اور اس میں سے ہمیں یہ جو برانڈ جو ہم نے آج بند کیے یہ برانڈز اس میں اڈلٹریٹڈ نکلے، 6 سب اسٹینڈرڈ نکلے اور 3 انسیف نکلے. یہ جو سیمپلز ہم نے اٹھائے تھے یہ ہم نے باہر راجیہ آباد میں لیبارٹری ہے، دہلی میں لیبارٹری ہے، وہاں ہم نے یہ سیمپلز بھیجے تھے اور وہاں سے پھر ہمیں رپورٹنگ ہو گئی. اس کی بنا پر ان برانڈز کو جو ان کے بیچ نمبرز ہیں ان کو ہم نے بند کر دیا. ان میں ہم نے پایا تو فارن جو ویجیٹیبل فیٹ تھا وہ ہم نے پایا اور دوسرے قسم کی اڈلٹریشن پائی. جو گھی ہوتا ہے یہ ایکسکلوسیولی ایک ملک پروڈکٹ ہے،
جو ملک ہے اس سے ڈرائیو ہوتا ہے، جو گھی ہوتا ہے، جو اس میں ہم واٹر نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو سالٹس نان فیٹ ہوتے ہیں، جب ان کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جو بچتا ہے اسی کو گھی کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ان پروڈکٹس میں ہم نے فارن فیٹ پایا، چاہے ویجیٹیبل فیٹ پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قسم کے جو اڈلٹنٹس تھے وہ ہم نے پائے، جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ جو گھی کے برانڈس ہیں، جیسے میں نے کہا 9 برانڈ جو ہیں ان کو ہم نے بین کر دیا۔ جو دودھ باہر سے آتا ہے، اسپیشلی پنجاب ہریانہ سے کشمیر دودھ آ جاتا ہے، ٹینکرز میں آتا ہے، اور یہاں بھی جو گاؤں دیہات سے سپلائی سری نگر کا ہوتا ہے، تو اس کی طرف کیا فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی نظر ہے؟ کیونکہ شکایتیں بہت آ رہی ہیں کہ ڈرائی پاؤڈر، ملک پاؤڈر مکس کر کے، کبھی کبھی تو واشنگ مشینز میں اس کو مکس کر کے پھر واپس شہر میں بیچا جاتا ہے۔ دیکھیے ظفر صاحب، پہلے میں کہوں کہ یہ جو گھی کے برانڈس ہیں یہ سارے باہر سے آئے تھے، ان میں یہاں کوئی لوکل برانڈ ہے نہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا یہ دوسرا کوشچن ہے وتھ ریگارڈ ٹو جو ملک یہاں آتا ہے، اور میجارٹی آف جو ملک ہے وہ یہاں ہی پروڈیوس ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں جو ملک چینل ہیں انہیں چین لیتے ہیں، باہر سے کم ہی آتا ہے، ٹینکر میں کم ہی آتا ہے، اور جو آتا ہے وہ زیادہ تر جو ہمارے پالی پیکس وغیرہ بنتے ہیں جو ہمارے یہاں وہ فیکٹریاں ہیں انہیں کو رہتا ہے۔ تو جو دودھ ہمیں سٹیز یا جو ٹاؤنز ہیں ان کو دستیاب ہے، یا جو گاؤں میں بھی دستیاب ہے، وہ جیسے میں نے کہا وہ لوکل پروڈکشن ہی ہوتی ہے، مگر اس میں بھی ہم نے پایا ہے کہیں کہیں پہ جب ہم نے سیمپلنگ کی، ہم نے سینکڑوں سیمپل اس دودھ کے بھی اٹھائے ہیں جس کو ہم ان آرگنائزڈ سیکٹر کہتے ہیں، وہاں سے ہم نے بھی جیسے میں نے کہا سینکڑوں سیمپل اٹھائے، اور ہم نے یہ پایا کہ جو وہاں پر کہیں پہ پانی ملایا گیا تھا یا جہاں کہیں پہ لکوڈ ملک کا استعمال کیا گیا تھا، اور جو سیمپل فیل ہوئے اس میں ہم نے یہی پایا کہ وہ سبسٹنڈار ہو گئے تھے، جس میں جیسے میں نے کہا پانی ملایا گیا تھا یا جو SNF ہے اس کو ملایا گیا تھا۔ مگر ایک بات میں آپ کو وثوق سے کہوں گا کہ میجارٹی آف جو سیمپل تھے وہ سبسٹنڈار نکلے، ان میں کوئی انسف نہیں نکلا۔ جو میں نے گھی کی بات کی اس میں سے 3 جو ایسے سیمپل تھے جن کو ہم نے انسیف پایا۔ مگر دودھ کے حوالے سے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے جو ملک مین ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو وہ گاؤں دیہات سے دودھ سٹیز کو لاتے ہیں یا ٹاؤنز کو لاتے ہیں، تو کہیں کہیں پہ جو ان کے وہ کنٹینرز ہوتے ہیں وہ فوڈ گریڈ کنٹینرز نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کئی جگہوں پر جب ہم نے ان کو روکا، ان لوگوں کو جب ہم نے ان کی چیکنگ کی، جو ہمارے فوڈ سیفٹی آفیسرز ہیں جب وہ وہاں سے سیمپلنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان کے کنٹینرز ہیں کیا وہ فوڈ گریڈ کے کنٹینرز ہیں۔ جہاں ان کو لگتا ہے کہ فوڈ گریڈ کنٹینرز نہیں ہیں وہ بھی ڈسٹرائی ہوتے ہیں، اور سیمپلنگ میں جو ہمیں سے رزلٹ آتا ہے کمپیٹنٹ لیب سے اس میں پھر باضابطہ کارروائی ہوتی ہے۔ اور آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ ہمارے پاس جو موبائل فوڈ ٹیسٹنگ وینس ہیں ان کے بدولت ہم جو آن سپاٹ ٹیسٹنگ بھی ہم کرتے ہیں ملک مین کی، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی ملک کی کوالٹی ہے وہ کیسی ہے۔ اگر ہمیں آن سپاٹ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کوالٹی آف دی ملک کمپرومائز کی ہوئی ہے، تب ہم ان کے خلاف جو قانون کا دائرہ ہے اس میں کارروائی کرتے ہیں۔ پالی پیکس جو بناتے ہیں، جو پیکٹ ملک ہمیں مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے، تو ان کی ہم ریگولر ان کی سیمپلنگ کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ہم نے ان کی بھی خلاف بھی ایک اسپیشل ایک ڈرائیو کی جس میں ہم نے تقریباً میں کہوں گا سارے جتنے بھی برانڈس ہیں ان کی سیمپلنگ کی، اور وہ ریزلٹ ابھی کہیں کہیں پہ ہمیں نہیں ملے ہیں۔ جو بھی ریزلٹ ملیں گے تو اکارڈنگلی اس میں بھی کارروائی ہو جائے گی۔ یہ تھے محکمہ فوڈ سیفٹی کے معاون کمشنر ہلال احمد میر۔ سوسائٹی فورم نے جموں کشمیر میں بجلی کے نیرکوں میں مجوزہ 20% اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس قدم کو افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ آج فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پوری وادی شدید سردی، منفی درجہ حرارت اور غیر معمولی بجلی کٹوتی سے دوچار ہے۔ کوئمانی نے اس بات پر زور دیا کہ جموں کشمیر میں بجلی کوئی عام سہولیت نہیں بلکہ سخت سردیوں میں زندگی کی بنیادی ضرورت ہے جو حرارتی نظام، صحت، تعلیم اور روزمرہ کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بجلی نرخوں میں اضافہ گھریلو صارفین، طلبہ، چھوٹے دکانداروں اور محنت کش طبقے پر مزید بوجھ ڈالے گا جو پہلے ہی مالی مسائل سے گزر رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ اور غیر یقینی بجلی سپلائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ سمن دیر سے ملی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر سرکار نے درنگ ٹنگمرگ کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ آپریشن سندور کے بعد سے وادی میں کئی سیاحتی مقامات کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا جن میں درنگ بھی شامل ہے۔ سامنے اس حوالے سے ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے اور غلام حسن میر جو کہ سابق وزیر ہیں جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم نے جموں کشمیر میں بجلی کے نیرکوں میں مجوزہ 20% اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس قدم کو افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ آج فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پوری وادی شدید
سردی، منفی درجہ حرارت اور غیر معمولی بجلی کٹوتی سے دوچار ہے۔ کوئی مانی نے اس بات پر زور دیا کہ جموں کشمیر میں بجلی کوئی عام سہولیت نہیں بلکہ سخت سردیوں میں زندگی کی بنیادی ضرورت ہے جو حرارتی نظام، صحت، تعلیم اور روزمرہ کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بجلی نرخوں میں اضافہ گھریلو صارفین، طلبہ، چھوٹے دکانداروں اور محنت کش طبقے پر مزید بوجھ ڈالے گا جو پہلے ہی مالی مسائل سے گزر رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ اور غیر یقینی بجلی سپلائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ سمن دیر سے ملی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر سرکار نے درنگ ٹنگمرگ کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ آپریشن سندور کے بعد سے وادی میں کئی سیاحتی مقامات کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا جن میں درنگ بھی شامل ہے۔ سامنے اس حوالے سے ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے اور غلام حسن میر جو کہ سابق وزیر ہیں اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے نائب صدر ہیں، وہ اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی میر صاحب، دیکھیے، پہلگام واقعہ کے بعد کئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سیکورٹی ریزن کے لیے بند کی گئی تھی جس کی وجہ سے اسٹیک ہولڈرز کے روزگار متاثر ہو گیا تھا۔ میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے درنگ جو ٹنگمرگ ایریا میں پڑتی ہے اس کو ٹورزم کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لیے میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں گوگل ڈارا، بدرکوٹ، بٹ پتھری، گلمارگ، دودھ پتھری، شرنز یہ علاقے ابھی بھی بند ہے۔ میرا مطالبہ رہے گا کہ ان ڈیسٹینیشنز کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی روزی روٹی پھر سے بحال ہو جائے۔ پھر ایک بار میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں درنگ کھولنے کے لیے۔ جی صاحب، یہ ٹیلی فون لائن پر تھے غلام حسن میر، سابق وزیر اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر، جو درنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے جسے آج ہی دوبارہ سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اب ایک اور موضوع، جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج 15ویں بٹالین ITBP ادھمپور میں انڈو تبتین بارڈر پولیس کے 64ویں یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے ITBP کے اہلکاروں سے بات چیت کی اور انہیں اس موقع پر مبارکباد دی۔ تقریب کی صدارت مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ سنجے کمار نے کی۔ سمن صنعت نگر فلائی